جنگ کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ مختلف قومیں اپنی نادانی سے اسے باہمی الجھنوں کے حل کا ایک مؤثر ذریعہ سمجھتی رہیں، لیکن جب جنگ ختم ہوئی تو یہی نظر آیا کہ ایک الجھن کی جگہ 10 نئی الجھنیں پیدا ہو گئیں اور حالات نے پہلے سے زیادہ نازک صورت اختیار کر لی۔ اگر کسی وقت جنگ کے سوا چارہ نہ رہے تو فریقین میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ اس کا دائرہ جہاں تک ہو سکے محدود رکھیں، غیر مسافی آبادی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ان کے گھر بار تباہ نہ ہو، کاروبار میں کوئی کمی نہ آئے۔ لیکن ہٹلر نے 1939 عیسوی میں جو جنگ شروع کی، اس نے ابتدا ہی سے نہایت خوفناک کی شکل اختیار کر لی۔ اس میں کسی بھی فرد کی کوئی چیز محفوظ نہ تھی۔ جس مقام سے جرمن فوجیں گزریں ایک قیامت برپا ہو گئی، بلکہ مفتوحہ علاقوں کے مختلف لوگوں پر ایسی سختیاں کی گئیں جن کے ذکر ہی سے دل کانپ اٹھتا ہے۔ اس لیے اتحادی ملکوں کے نمائندوں نے 31 جنوری 1942 عیسوی کو اعلان کر دیا تھا کہ جو لوگ تحقیقات کے بعد جنگ کے سلسلے میں مختلف جرائم کے ذمہ دار پائے جائیں گے، انہیں قانون کے مطابق سزائیں دی جائیں گی۔ 20 اکتوبر 1943 عیسوی کو جنگی جرائم کے لیے ایک کمیشن مقرر کر دیا گیا۔ جب ہٹلر نے خودکشی کر لی اور جرمنی نے ہتھیار ڈال دیے تو بعض بڑے بڑے جنگی لیڈر مر چکے تھے۔ جو باقی تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے تمام کاموں کی خوب چھان بین کی گئی۔ جب پوری شہادتیں دستیاب ہو گئیں تو 4 ججوں کی ایک عدالت مقرر کر کے جرمنی کے مشہور مقام نیورنبرگ میں ان پر مقدمہ چلایا گیا۔ 21 نومبر 1945 عیسوی سے مقدمہ شروع ہوا۔ عدالت کے اجلاس 8 مہینے جاری رہے۔ اس اثناء میں 200 گواہ پیش ہوئے اور انہوں نے جو گواہیاں دیں وہ 50 لاکھ الفاظ سے کم نہ ہوں گی۔ 29 جون 1946 عیسوی کو عدالتی تحقیقات ختم ہو گئی۔ پھر ججوں نے تمام دستاویزوں اور گواہیوں کے انبار سامنے رکھ کر فیصلہ کیا، جو 1 اکتوبر 1946 عیسوی کو سنایا گیا۔ 4 جرم قائم کیے گئے تھے، یعنی نازی سازش، جارحانہ اقدامات، جنگی جرائم، انسانیت سوز افعال۔ 12 ملزموں کے لیے پھانسی کی سزا تجویز ہوئی۔ ان میں گوئرنگ، رینٹروپ، کارٹیٹیل وغیرہ جیسے بڑے بڑے لیڈر شامل تھے۔ بعض کو عمر قید یا 20 سال، 15 سال، 10 سال کی قید کی سزا سنائی گئی اور صرف 3 کو رہا کیا گیا۔ اول الذکر گروہ کو 12 اکتوبر 1946 عیسوی کو پھانسی دے دی گئی۔ گوئرنگ نے پھانسی سے پہلے ہی خودکشی کر لی۔ ایک نازی لیڈر جس کا نام رابرٹ لی تھا، عدالتی فیصلے سے پہلے ہی خودکشی کر چکا تھا۔ اسی طرح جاپان کے جنگی مجرموں پر بھی مقدمے چلائے گئے، جن میں سب سے قابل ذکر شخص ٹوجو تھا، جو جنگ کے زمانے میں جاپان کا وزیر اعظم تھا۔ ان سزاؤں کا اصل مقصد یہ تھا کہ جو لوگ آئندہ جنگ کے خواہ ہوں انہیں کان ہو جائیں، وہ سمجھ لیں کہ عہد ناموں کے خلاف کسی کو موت و ہلاکت کا تختہ مشق نہ بنانا چاہیے اور غیر مسافی آبادی کو اندھا دھند تباہ کرنے کے درپے نہ ہونا چاہیے۔ جو لوگ ایسا کریں گے بین الاقوامی عدالت کے روبرو مجرم ٹھہرائے جائیں گے اور انہیں سخت سے سخت سزائیں ملیں گی۔ گویا یہ سزائیں بھی جنگ یا اس کی ہولناکیوں کو روکنے کے لیے ضروری سمجھی گئی۔ جنگی مجرموں کے خلاف باقاعدہ مقدمہ چلا کر انہیں سزا دلانے کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ اس لیے نیورنبرگ سے بین الاقوامی ضابطوں میں ایک نئے ضابطے کا اضافہ ہوا۔